الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ان ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نکاح الا بولی رواہ ابو داود۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کے لیے عورت کے ولی کا ہونا یہ شرط ہے۔ کوئی عورت خود سے اپنا نکاح نہیں کر سکتی اور نہ کوئی عورت کسی عورت کا ولی بن سکتی ہے۔ عورت کا ولی مرد ہی بن سکتا ہے، عورت کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا چچا ہے۔ یہ مسئلہ حدیث مبارکہ سے تو ثابت ہے، بلکہ یہ حدیث 4 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے۔ یہ جو روایت ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہے یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ہے۔ اس کے علاوہ حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے بھی یہی روایت ثابت ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث کو متواتر بھی کہا ہے۔ قرآن مجید کی آیات سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت بغیر ولی کے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی 3 آیات ہیں جن کے بارے میں امت کے کبار مفسرین، جن میں امام قرطبی، امام ابن کثیر، ابن جریر طبری اور امام بغوی علیہم الرحمہ نے استدلال کیا ہے کہ ولی کے بغیر عورت کا نکاح نہیں ہوتا۔ ان آیات میں پہلی آیت سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے ساتھ مسلمانوں کو نکاح کرنے سے روکا ہے۔ تو آپ انداز اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب مردوں کو مخاطب کیا تو فرمایا وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا، کہ اے مسلمان مردوں تم نے کسی مشرک عورت سے شادی نہیں کرنی جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے۔ آگے جب عورتوں کے نکاح کا ذکر کیا تو عورتوں کو خطاب نہیں کیا بلکہ عورتوں کے ولیوں کو خطاب کیا اور فرمایا وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کہ عورت کے ولیوں تم نے اپنی عورت کا نکاح کسی کافر سے، کسی مشرک سے نہیں کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ تو اس انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو تو خطاب کیا کہ تم نے کسی مشرک عورت سے نکاح نہیں کرنا، لیکن عورت کو مخاطب نہیں کیا کہ تم نے کسی مشرک مرد سے نکاح نہیں کرنا، بلکہ عورت کے ولی کو مخاطب کر کے کہا کہ تم نے جس عورت کے تم ولی ہو تم نے اس عورت کا نکاح کسی مشرک کے ساتھ نہیں کرنا جب تک کہ وہ مسلمان نہیں ہو جاتا ہے۔ دوسری آیت کریمہ سورہ نور کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، کہ اے عورت کے ولیوں جو تمہاری عورتیں بغیر نکاح کے ہیں، مطلب کنواری ہیں یا بیوہ اور مطلقہ ہیں، تو ان کا تم نکاح کر دو۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مخاطب کن کو کیا ہے؟ عورت کے ولیوں کو مخاطب کیا ہے، نہ کہ عورت کو۔ اور تیسری آیت کریمہ بھی سورہ بقرہ کی ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے ڈالو اور ان کی عدت گزر جائے تو اگر وہ اپنے پہلے خاوند کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو ولیو تم انہیں دوبارہ اسی خاوند کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو۔ اس آیت کا شان نزول صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ یہ آیت حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی بہن کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری بہن کا نکاح میں نے اپنی بہن کا کیا ایک مرد کے ساتھ، تو کچھ عرصے کے بعد اس کے خاوند نے میری بہن کو طلاق دے دی۔ جب عدت گزر گئی تو اس کے شوہر نے اس کو دوبارہ نکاح کا پیغام بھیج دیا، تو میں نہیں مان رہا تھا کہ میں اپنی بہن کو دوبارہ اسی مرد کے نکاح میں دوں جس نے پہلے میری بہن کو طلاق دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی کہ جب کوئی مرد عورت کو طلاق دے دے اور عدت گزر جائے اور وہ عورت دوبارہ اپنے پہلے والے خاوند کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو ولیو تم نہ روکو۔ اس سے معلوم ہوا کہ
ولی کے پاس یہ اختیار ہے تو تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ولیو تم نہ روکو عورت کو نکاح کرنے سے اس مرد کے ساتھ۔ اگر عورت خود سے ہی اپنا نکاح کر سکتی ہوتی اور اس کے ولی کے پاس کوئی اختیار کوئی اتھارٹی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ ولی کو کیوں فرماتا کہ تم نہ روکو؟ ولی مطلب یہ ہے کہ نکاح کرنے کا یا نکاح سے روکنے کا اختیار ولی کے پاس ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے اختیار کو غلط استعمال نہ کرو، اور اگر جس کے تم ولی ہو وہ عورت اپنے پہلے والے خامند کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو تم اس کو نہ روکو۔ احادیث مبارکہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس نکاح کو باطل قرار دیا ہے، ایک بار نہیں بلکہ 3 بار ابو داود کی حدیث میں فرمایا کہ جو عورت اپنا نکاح خود کر لیتی ہے ولی کے بغیر فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، اس عورت کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے، مطلب وہ کل عدم تصور کیا جائے گا۔ اور ایک حدیث جو کہ ابن ماجہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت نہ تو خود اپنا نکاح کر سکتی ہے نہ وہ کسی عورت کا نکاح کر سکتی ہے، مطلب وہ کسی عورت کی ولی بھی نہیں بن سکتی۔ اور آپ نے فرمایا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا، کوئی بدکار اور زانیہ عورت ہی ہوگی جو اپنا نکاح خود کرے گی۔ اتنی سخت بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کے بارے میں ارشاد فرما دی جو ولی کی اجازت کے بغیر خود سے اپنا نکاح کر لیتی ہے۔ ہاں البتہ کوئی لاوارث بچی ہے جس کا کوئی سرپرست کوئی ولی سرے سے موجود ہی نہیں ہے تو پھر ایسی لڑکی کا ایسی عورت کا ولی وہ بادشاہ یا وقت کا حکمران ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَن لَّا وَلِيَّ لَهُ، جس عورت کا کوئی ولی ہے ہی نہیں تو ایسی عورت کا ولی وہ بادشاہ ہے۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھنے کی ہے کہ جہاں اسلام نے نکاح کے لیے عورت کے ولی کا ہونا شرط قرار دیا ہے، وہیں پر نکاح کے لیے لڑکی کی رضامندی کو بھی ضروری قرار دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک واقعہ ایسا آیا، صحیح بخاری میں ہے کہ ایک صحابی نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی لیکن وہ لڑکی وہاں پر نکاح کرنے میں رضامند نہیں تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نکاح کو کل عدم قرار دے دیا اور ان کے درمیان آپ نے علیحدگی کروا دی۔ تو خلاصہ ساری گفتگو کا یہ ہے کہ کوئی عورت خود سے اپنا نکاح نہیں کر سکتی اور کوئی ولی لڑکی کی اجازت کے بغیر زبردستی اس کا نکاح نہیں کر سکتا۔